دوستوں، رات کو صرف یہ ایک سورت پڑھ کے سو جائیے گا۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ صبح اٹھ کر دیکھ لینا، بستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو بے شک پڑھ کے آزما لو، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بہت ہی آزمودہ اور آسان سا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک صبح جب آپ رات کو سوئیں تو کچھ نہیں ہو، آپ کے پاس خالی جیب خالی الماری ہو، لیکن جب صبح اٹھ کر آپ دیکھیں تو پورے گھر میں ہر طرف دولت ہی دولت پڑی ہو۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، اس طرح سے اثر کرتا ہے، آپ کو انشاءاللہ دولت سے مالا مال کرے گا۔ بس ایک دفعہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اگر ہاتھوں میں ڈھیروں دولت، رزق اور مال دولت نہ آ جائے تو پھر کہنا، کیونکہ جو عمل، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ڈھیروں دولت آپ پر عاشق مہربان ہو جائے گی اور آپ کے ساتھ زندگی بھر دولت نہیں چھوڑے گی۔ جتنا مرضی بھی آپ پیسہ روپیہ خرچ کر لیں، مگر پیسہ آپ کے پاس سے ختم ہوگا بالکل نہیں انشاءاللہ۔ بس اس پیسے میں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے خوب برکتیں پیدا ہو جائیں گی اور وہ روپیہ پیسہ بہت برکت والا ہوگا۔ لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو غور اور توجہ سے نوٹ کیجیے گا، بڑے احتیاط سے سن لیجیے گا، تاکہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں، بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ایسی مکمل اور جامع تسبیح ہے، ایسا پاورفل وظیفہ ہے۔ اللہ والو، آج وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مانگ لو اپنے رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج میرا رب آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آج ہی عمل کرتے وقت رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج اپنی اوقات اور حیثیت کو دیکھ کر ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں کو نہ مانگیے گا، بلکہ رب کی شان اور عظمت دیکھ کر مانگیے گا۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ والو، آج کے دن مانگنا، فقیر بن کر مانگنا، بھکاری بن کر مانگنا۔ جو بندہ بھی اس خاص وظیفے کو رات کو پڑھے گا، نبی پاک کا وسیلہ پیش کرے گا اور نبی پاک کے واسطے سے اللہ پاک سے مانگے گا، اللہ پاک بالخصوص اس بندے پر خصوصی نظر کرم رحمت عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، آپ نے اس وظیفے کی فضیلت جتنی بتاؤ اتنی کم ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آپ لوگوں نے آج کے دن یہ خاص وظیفہ آج رات کو لازمی کر لینا ہے، کیونکہ یہ مہینہ بھی بہت خاص مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسی طرح جو بندہ بھی رب العزت کو راضی کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے معاملات میں بہتری فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے کس طرح سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اس کی ترتیب کو ملاحظہ کریے، کیونکہ اگر آپ لوگ اپنی منمانی سے پڑھیں گے تو آپ کو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور اگر آپ لوگ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو بہترین سے نوازے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگ، انشاءاللہ بہترین رزلٹ آپ لوگوں کو خود دیکھنے کو ملے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج رات کو لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل ان میری بہن بھائیوں کے لیے ہے جو سسرال میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہیں، شوہر ان کو وہ مقام نہیں دے پا رہا، نوکر کی طرح زندگی گزار رہی ہیں۔ ان تمام بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ آپ کا مستقبل روشن ہو جائے گا، آپ کا نصیب اجاگر ہو جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے انشاءاللہ۔ بس آپ لوگ اس عمل کو پڑھتے ساتھ ہی اگر اپنے شوہر کو ناشتے میں پڑھ کے دم کر دیں، رات کو یہ عمل پڑھیں اور صبح اٹھ کر شوہر پر دم کر دیں، آپ کی محبت اس کے دل میں بس جائے گی۔ آپ اپنی محبت شوہر کے دل میں پہنچا دیں گے اور آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کو عالی مقام پر لے آئے گا، عزت دلائے گا۔ اللہ والو، آپ سے محبت بھی کرے گا، کیونکہ یہ وظیفہ تڑپنے والی محبت کے لیے سب سے بہترین ہے۔ تو آئیں دوستو، اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج رات کو کسی طریقے سے آپ یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ چاہیں تو پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کو راتوں رات انشاءاللہ امیر و کبیر بنا دے گا۔ بس آپ لوگ اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، استغفر اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ سستی کرتے ہیں، بعض لوگ استغفار نہیں کرتے، بعض لوگ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ لوگ توبہ کر لیں گے، آپ انشاءاللہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی،
آپ کے اعمال بھی خود بخود قبول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، جاپان، جہاں سے بھی موجود ہیں، کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں آج رات کو یا کسی بھی رات کو یہ عمل آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ اللہ والو، وظیفے کا طریقہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ انشاءاللہ جو بندہ آج رات کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں سے ہمکنار عطا فرمائیں گے۔ تو آئیں دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو پہلے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کبھی بھی اس کار خیر میں شامل ہو سکیں۔ عمل کی بہترین رمائی کی ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریے۔ لیکن وظیفہ کا سماعت کرنے سے پہلے آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے میرے مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجز و لاچار بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ اے میرے مولا، ہم سب کی تمام تنگ دستیوں کو ختم کر دے، ہمیں اپنی خصوصی توجہ عطا فرما، ہمیں رحمت کا سایہ عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفائے کامل عطا فرما، تنگ دست ہے سب پر اپنی خصوصی نظر کرم عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ہمیں زندگی میں اپنی بندگی عطا فرما، ہمیں اپنا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ جنت البقیع سے اٹھا اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطینوں کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرمائے۔ میرے مالک و مولا، اس مرد مجاہد کو ظاہر کر دے جو پوری دنیا میں نظام عالم کو نافذ کر دے۔ آمین ثم آمین۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی بھی آمین سے میرے بھائیوں میری بہنوں سب کا بیڑا پار ہو جائے، رب کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ توجہ کیجیے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں رات کو پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی رات کو، کوئی حرج نہیں۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، آپ نے سب سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرنی ہے، جو بھی آپ کو گناہ ہو۔ اللہ والو، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کریم کے حکم کے خلاف ورزی کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں آتا ہے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہوتے، تو وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والو، پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے میں بہت سے طریقے آپ کو میں نے پہلے بھی بتائے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کون کون سے گناہوں میں آپ شامل ہیں، ایسی غلطیاں کون کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ، اللہ کو صرف اور صرف یاد کرتے ہوئے استغفر اللہ 313 بار پڑھنا ہے۔ تو اللہ والو، استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، استغفر اللہ جیسا کہ میں نے بتایا آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کے کمالات ہی کمالات ہیں۔ جن لوگوں کے وظائف اثر نہیں کرتے ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو ان کے وظائف بھی اثر کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جب بھی عمل کریں، یہ نہیں یہ وظیفہ کوئی بھی عمل کریں، کم سے کم
10 بار یا زیادہ سے زیادہ 313 بار استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفر اللہ جیسے ہی پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر آپ سب نے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، نماز والا درود پاک پڑھ لیں گے جو قرآن مجید میں بھی ہے، وہ درود پاک پڑھ لیں گے جو درود پاک آپ لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والو آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا ہی درود پاک پڑھ لیں، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، درود پاک پڑھتے ساتھ فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے۔ اللہ والو جو مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں یہ کام کیسے ہوگا، رب کریم کا ساتھیوں بھائیو بہنوں، رب کریم آپ کا ہر کام کر دے گا، بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر قابل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ والو یہ وظیفہ انشاءاللہ عزیز آپ کی تمام پریشانیوں کا، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب دوستوں آپ نے پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دونوں ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی جس ہستی کے لیے دنیا اور آخرت بنی، یہ رحمتیں برکتیں ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے پیار کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت اس قدر پہلے سے بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستوں وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرمائے گی، ایسے ایسے معجزات فرماتی ہے۔ بزرگان دین کے کلام ہم سنتے آئے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص و نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگو گے ملتا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے،
صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، تو سمجھ لیجئے آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، تو سمجھ لیجئے آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، تو سمجھ لیجئے آپ کی قبولیت ہو گئی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے، آپ جو بھی مانگیں گے رب کریم، رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی انشاءاللہ۔ دوستو، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا۔ ایک ایسا راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں دوستو، اب رب راضی ہے، اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والو، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا، راضی کرنے کامیاب کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا، اور آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر صرف 11 بار پڑھا۔ جب 11 بار آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ دوستو، آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے تو یقین کرے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح ہے، یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا یہ اللہ کے 99 نام ہے، ان سب میں سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات، ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہے، وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے اور قبولیت میں بھی بھاری ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم کو منانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر اپنی خصوصی نظر کرم عطا فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس آیت کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتا ہے کہ بندہ مومن زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے، اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد کو سنتے ہیں، جب وہ سنتا ہے کہ جب بندہ مومن زمین پر لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین کو پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گئے،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جب آپ لوگ اس ایک تسبیح کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ ایک تسبیح آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھ کے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بہت ہی خاص ہیں، جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلتوں کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے نام یا خالق یا مالک، آپ لوگوں نے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا خالق یا مالک دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا خالق یا مالک دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا خالق یا مالک دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا خالق یا مالک اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا عمل سے شروع میں آپ نے پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اور دوستوں، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، انشاءاللہ عزیز اللہ پاک آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ لوگ اتنا سیر ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں کو دوبارہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔